حضرت مولانا محمد ارسلان غوث صاحب دامت فیوزہم، اور اسی طرح استاذ العلماء استاذ الحدیث آج کے ہمارے مہمان معظم عالم بعمل حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب دامت فیوزہم، جو فیصل آباد سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے۔ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، بڑے ادب سے ملتمس ہوں حضرت کی خدمت میں کہ تشریف لا کر اپنا قیمتی بیان ارشاد فرمائیں۔ استاذ العلماء استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب دامت فیوزہم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ اس وقت میں اور آپ مدرسے کی سالانہ تقریب میں حاضر ہیں، اور بھائیوں جب بھی میں اور آپ حاضر ہوتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہمارے پیش نظر ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ لوگ اگر اس گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ دینے کبھی جاتے ہیں یا جھیلم چلے جاتے ہیں یا پنڈی جاتے ہیں اپنے کام کی غرض سے، خریداری کی غرض سے، تو جب آپ پنڈی جائیں تو وہاں کوئی دوست ملے اور وہ پوچھے کہ کیسے آنا ہوا تو آپ بتاتے ہیں کہ میں یہ چیز لینے آیا ہوں۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کیسے آنا ہوا تو آپ کہیں پتہ نہیں میں چکر ہی مارن آیا سی، ٹھیک ہے، یعنی مجھے معلوم نہیں میں کس کام کے لیے آیا، میں نے سوچا چلو پنڈی چکر لگا آتا ہوں۔ تو یقیناً اگر مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں پنڈی کس کام کے لیے گیا ہوں، چکر ہی لگانے گیا ہوں، تو سننے والا مجھے نادان کہے گا کہ بھائی وقت بھی لگایا اور پیسے بھی خرچ کیے اور تمہیں پتہ نہیں تم پنڈی کس کام کے لیے آئے ہو۔ تو سوال میرے اور آپ سے ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تقریب میں، تو اگر آتے وقت ہمارے سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا لینے کے لیے جا رہے ہو، تو کوئی جواب ہمارے پاس بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ جواب ہمارے پاس ہے تو یہ یقین جانیے جس کو آپ نیت کہتے ہیں، جس پاکیزہ نیت کے ساتھ میں اور آپ ان مجالس میں شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ چیز میری اور آپ کی جھولی میں پا دے، میری اور آپ کی جھولی اس سے بھر جائے گی اگر ہم اس پاکیزہ نیت کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلا کام تو ہم یہ کر لیں کہ ہم آئے کیا ہیں، کیا لینے کے لیے آئے ہیں، وہ طے کر لیتے ہیں پہلے، اور جب طے کر لیں گے تو پھر اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کر لیں گے۔ تو میں اس کے حوالے سے 3 نیتیں کہہ دو، 3 عمل کہہ دو، وہ بتا دیتا ہوں۔ اس وقت میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد، یہ ادارہ جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، بلکہ تمام مسجدیں اور تمام ادارے یہ کس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، یہاں مجھے اور آپ کو کیا سکھایا جائے گا اور آج بھی ہم کیا سیکھنے آئے ہیں، تو میں پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ عرض کر دوں۔
ان جگہوں میں جب ہم مسجد مدرسے میں آتے ہیں، یہ میں اور آپ پروگرام میں آئے ہیں، یہ مساجد میں نے عرض کیا کہ یہ عبادت گاہ ہوتی ہے، یہاں ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک کام جو سیکھنے کا ہے اسے ذوق عبادت یا شوق عبادت کہتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ جو مسجد ہے جسے میں اور آپ عبادت گاہ کہہ رہے تھے، یہ اکیلی عبادت گاہ نہیں ہے۔ دوسرا کام یہاں جو کیا جائے گا وہ یہ کہ یہ تعلیم گاہ بھی ہے۔ میں اور آپ جب یہاں آئیں گے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی سیکھ کے جائیں گے۔ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ آپ کے گاؤں کی ہو، کہیں کی بھی ہو، وہاں عبادت بھی ہو اور ذوق عبادت بھی سکھایا جائے اور شوق علم بھی ہو، تاکہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حاصل کریں۔ تیسری چیز جو ان جگہوں میں کی جاتی ہے اور آج بھی میں اور آپ اس کے لیے حاضر ہیں، وہ ہے بھائی میری اور آپ کی تربیت۔ تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے اخلاق، میری اور آپ کی عادتیں اللہ تعالیٰ اچھی بنا دے، میری اور آپ کی سوچ، اپنے دوست، رشتہ دار، علاقے والے، ان کے ساتھ میرا بیہیویئر بہت اچھا ہو، اس کو تربیت کہتے ہیں، تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے 3 باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ آج ہم عبادت کا شوق حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ذوق عبادت کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا آپ سے عرض کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، شوق علم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور تیسری چیز آپ سے عرض کی ہے کہ ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو اب اتنا تو طے ہو گیا کہ اگر کوئی ہمارے سے پوچھے گا کہ آپ جلسے پہ کیا لینے گئے تھے، تو ہم بتائیں گے کہ کتنی چیزیں لینے گئے تھے؟ 3 چیزیں۔ ایک ہم اپنے اندر ذوق عبادت، دوسرا شوق علم، اور تیسری ہم اپنی تربیت کے لیے گئے تھے۔ جب ان تینوں چیزوں کی میں اور آپ نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جو نیت لے کر آتا ہے، اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے سے گمان اور توقع رکھتا ہے۔ تو ہم جو اپنے دل میں بھائی گمان اور توقع رکھیں گے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ کر دیں گے۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل ان کی عرض کر دیتا ہوں۔ جس کو شوق عبادت کہتے ہیں، یہ بہت عظیم الشان چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھتے تھے، رات کو جس کو ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ کتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ حدیث میں آتا ہے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ دیکھو آگے رمضان آئے گا، رمضان میں تراویح تو میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، تو تراویحاں پڑھ کے نا پیرانو ذرا ہاتھ لا کے دیکھا کرو، پیر کے تے سوجت نہیں گئے؟ تو میرے اور آپ کے پاؤں تو نہیں سوجتے ہیں۔ آپ کتنا لمبا قیام کرتے ہوں گے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور دوسرا کام کیا تھا؟ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کیا۔ سجدہ حالانکہ ہمیشہ ہی لمبا ہوتا تھا، لیکن آج اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہیں ایسے تو نہیں کہ حضور کی روح پرواز کر گئی؟ تو میں اٹھی اور اٹھ کے آپ کے پاؤں مبارک کا جو تلوا تھا نا، اس کو ہاتھ لگایا۔ جب ہاتھ لگایا تو ذرا حرکت محسوس کی، تو مجھے تسلی ہوئی کہ روح نہیں پرواز کی، آج سجدہ عام معمول سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ تو یہ ذوق عبادت یا شوق عبادت تھا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر بھی پیدا فرمانا چاہتے تھے کہ میری امت بھی جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے تو اسی انداز سے کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا کر گئے۔
اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ اس کا ایک طریقہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات سن لو۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، ہندوستان کے اولیاء میں سے تھے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا تذکرہ چل پڑا، تو حضرت نے فرمایا مولوی اشرف علی، میں تجھے کیا بتاؤں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا اور سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سجدے میں میری کیفیت کیا ہوتی ہے، یا سجدے میں مجھے مزہ کتنا آتا ہے، میرا احساس کیا ہوتا ہے۔ تو کہا مولوی اشرف علی تجھے کیا بتاؤں، جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں مجھے تو یوں، بلا تشبیہ کہنے لگا ہوں، مجھے تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے، میرا احساس یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیار سے میری کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بچے کی کمر پہ ہاتھ پھیرے تو بچے کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو کہا بھائی ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں اور سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھتے ہیں تو ہمیں تو یوں مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیار سے ہماری کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذوق عبادت، اس کا کوئی ذرہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اس لیے اس کو لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ چلو ایک بات کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگا کریں، ایک یہ کہ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسری دعا یہ کر لیا کرو یا اللہ نماز کی لذت سے آشنا فرما، جو نماز میں تو نے لذت رکھی ہوئی ہے نا وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، ہم تیرے بندے ہیں، تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی تھی تو ہم کدھر جائیں، ہم کمزور ہیں، وہ نماز کی لذت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہمارے ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مکہ مکرمہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ تو ایک دن مریدین، متوسلین، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بخشش کر دی اور فضل اور رحمت کر دیا اور یوں کہا کہ امداد اللہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ جنت کی کون سی نعمت مانگیں گے، ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی وہی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ تو حاجی صاحب نے جواب میں فرمایا بھائی اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے بخشش کر دی اور پھر پوچھا کہ امداد اللہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کریں۔ وہ درخواست ہماری یہ ہوگی کہ باری تعالیٰ اگر یہاں پر اجازت مل سکتی ہے تو آپ کے عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ دے دو، ہم آپ کے عرش کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ بس ہمیں اگر یہ موقع مل جائے تو یہ جو نماز کی لذت ہے کہ ہم آپ کے عرش کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر آرزو پوری کی جا سکتی تو ہم تو اللہ سے یہ درخواست کریں گے۔ تو بھائی یہ وہی درخواست کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی لذت دنیا میں عطا فرما دی۔ چلو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، یہ جو میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے، ذکر، تلاوت، دعا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی لذت رکھی ہے، اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان میں بھی لذت رکھی ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اچھے مکان میں، اچھی گاڑی میں، اچھے کاروبار میں، اس میں بھی لذت ہوتی ہے، وہ بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے، اللہ سے وہ بھی مانگو۔ لیکن یاد رکھنا کھانا پینا سونا اچھا مکان اچھا بستر یہ لذتیں دنیا میں بھی ہیں، لیکن اصل لذتیں آخرت میں، اصل یہ لذتیں کہاں ہیں؟ آخرت میں ہیں۔ دنیا کی لذتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ لیکن بھائیو جو عبادات کی لذت ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا نماز، ذکر، تلاوت، دعا، صدقہ، اچھے اخلاق، ان میں بھی لذت ہے۔ یہ لذت اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں رکھی ہے۔ آخرت میں جا کر اگر میں اور آپ اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ اسی ہن ویلے ہو کے آگے کم کم تے ہے کوئی نہیں، ہن اس طرح کر 50 نمازاں دے دے، اسی 50 پڑھیا کریں گے، تو اللہ میاں کہیں گے بس بھائی نماز تو دنیا میں تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اب نہیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ نماز کی لذت بھائیو دنیا میں لے لو، یہ آخرت میں نہیں ملے گی۔
روزے کی لذت دنیا میں لے لو، یہ آخرت میں نہیں ہے۔ اس لیے عبادات کی دعا بھی مانگیں اور یہ بھی کہیں گے باری تعالیٰ اس کی لذت بھی ہمیں عطا فرما۔ یہ مجھے اور آپ کو کیسے مل سکتی ہے، میں اس کے لیے ایک دعا آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک دن پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کیا کیا، حضرت معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں یوں پکڑ لیا، بھئی ہاتھ آگے کرو، اور یوں ہاتھ ان کا پکڑ لیا۔ تو ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا معاذ انی احبک، میں تیرے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تیرے سے پیار اور محبت کرتا ہوں۔ ہاتھ پکڑنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور پھر زبان سے بھی کہا انی احبک، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ تو ہر تو معاذ تو حیران ہو رہے ہیں کہ آج تو کمال ہی کمال ہو رہا ہے اور عطا ہی عطا ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات کہی، کہا معاذ تمہیں ایک وصیت کرنے لگا ہوں، زندگی بھر وہ بھولنی نہیں ہے، اس پہ عمل کرتے رہنا۔ اب یہ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، ہاتھ پکڑا ہے اور دوسرا کیا جملہ کہا ہے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور تیسرا جملہ کیا کہا کہ تمہیں ایک وصیت کرنے لگا ہوں، اس کو پلے باندھ لو اور چھوڑنا نہیں ہے، موت تک اس پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ آگے جو وصیت ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، ان تین باتوں کے متعلق ایک بات عرض کر دیتا ہوں بھائی، وہ یہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ہے پیار سے، جیسے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور زبان سے کیا کہا، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور تیسرا کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرنے لگا ہوں، زندگی بھر اس پہ عمل کرنا۔ یہ تین کام کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک بات کی تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم یہ دی ہے کہ تم باپ ہو، تم استاد ہو، تم بڑے بھائی ہو، تم شوہر ہو، کوئی بھی ہو جو تمہارا نیچے والا ہے، اگر تم اس کو سمجھانا چاہو تو سمجھانے کا طریقہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ سمجھانے کا طریقہ کن سے سیکھو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھائی آپ تو نبی تھے، نبی آرڈر کر دے وہ ہمارے سر آنکھوں پر کہ ہمارے نبی کا حکم آ گیا ہے، آپ نے ایک دم حکم نہیں فرمایا، پہلے کیا کیا، ہاتھ کو ہاتھ میں لیا پیار سے، اور پھر زبان سے کیا کہا کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور تیسری بات کیا کہی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اب میں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر سوچوں اور آپ لوگ بھی سوچیں، کیا میں اپنے حقیقی بیٹے کو اس انداز میں کبھی سمجھاتا ہوں؟ میں اپنے شاگرد کو کبھی اس انداز میں سمجھاتا ہوں، یا میں ڈنڈا ہی سر پہ مارتا ہوں، آرڈر ہی کرتا ہوں؟ بھائی یہ غلط طریقہ ہے جو آج میں نے اور آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ سمجھانے کا طریقہ میرے نبی بتا کر گئے۔ تم اپنے بچے کا پیار سے ہاتھ میں ہاتھ لو، باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لے اور پھر کہے زبان سے کہ بیٹا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب آپ نے یہ دو کام کیے تو بیٹے کا دل آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر آپ یہ کہیں کہ بیٹا اب میں آپ کو ایک وصیت کرنے لگا ہوں، تو بیٹا جو ہے وہ پورا متوجہ ہو کر آپ کی بات سنے گا۔ ہم جب بھائی بات کہتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے بھینس کو ڈنڈا مارنے والی بات، تو بھینس کو ڈنڈا مارنے والی بات نہ کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین کام کر کے امت کو بتلایا کہ اپنے چھوٹوں کو بھی جب سمجھانا ہو تو اس انداز سے سمجھاؤ کہ پہلے اس کی پوری توجہ مل جائے، پھر جو بات کہو تو اس کے دل میں اتر جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا طریقہ بھی بتلایا کہ کیسے سمجھانا ہے۔ جب حضرت معاذ متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا معاذ فرض نماز کے بعد کبھی بھی اس دعا کو بھولنا نہیں ہے، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا تجویز فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما
ہمارے نبی کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ بھی پیروی میں یہی کہیں گے کہ یا اللہ میری مدد فرما. کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میری زبان آپ کے ذکر میں لگی رہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، آپ میری مدد فرما دیں تاکہ میں آپ کا ذکر کرنے والا بندہ بن جاؤں. اب یہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے ذکر کی توفیق عطا فرما دیجیے. تو یقیناً جو ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. دیکھو بھائی، میں اور آپ بیٹھتے ہیں نا آپس میں مجلس آرائی کرتے ہیں تو بعض دفعہ 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے بھی 12 بج گئے بس کریے، تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا. اور اگر یہاں کہا جائے مسجد میں بھائی تسبیح لے کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ تو ہر 5 منٹ کے بعد ہم گھڑی دیکھتے ہوئے چھیتی یا اللہ آدھا گھنٹہ مکے، چھیتی مکے تاکہ فٹافٹ کرنوں جائیے. تو اس کا مطلب یہ کہ ذکر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. تو اگر میں اور آپ یہ دعا پلے باندھ لیں گے تو دعا مانگنے کی برکت سے، اچھا دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے. تو اگر میں اور آپ یہ سمجھ کے مانگیں گے کہ باری تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں. اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ یا اللہ میری مدد فرما میں آپ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاؤں، میں آپ کا شکر ادا کیا کروں. اور بھائی یقیناً ایک بات جو اپنے بڑوں کی وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، دنیا میں دینی اور دنیاوی، میں دونوں کا نام لے رہا ہوں، دینی اور دنیاوی، آپ جو ترقی لینا چاہتے ہیں شاید اس سے آسان عمل دنیا میں نہ ہو جو ہمارے لیے تجویز کر دیا گیا ہے. اگر آپ دینی ترقی چاہتے ہیں یا دنیاوی ترقی چاہتے ہیں تو اس نعمت کے ملنے کے بعد عادت بنا لو کہ الحمدللہ ضرور کہا کرو. جو نعمت ملے اس نعمت کے بعد تہہ دل سے کیا کہہ لیا کرو؟ الحمدللہ. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا جیسے نماز پڑھ کے آپ جلسہ سننے آئے ہیں، جلسہ سن کے جانے لگے تو بھائی نیک کام کر کے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے؟ تو روٹی کھا کے الحمدللہ کہتے ہو، پانی پی کے بھی الحمدللہ کہتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ روٹی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو، پانی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو. تو یہ جلسے میں آنا، دین کی بات سننا، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ روٹی سے بڑی نعمت ہے، یہ پانی سے بڑی نعمت ہے. تو اگر روٹی اور پانی پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے تو اس نعمت پر بھی تہہ دل سے الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے. تو فرمایا تم نماز پڑھ کے جا رہے تھے اور تم نے جاتے جاتے تہہ دل سے کہہ لیا الحمدللہ، تو فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگلی نماز کی توفیق تمہیں ضرور عطا فرما دیں گے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین یا دنیا کسی کی بھی ترقی چاہتے ہو تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو. چلو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، دنیا میں 2 خواہشیں ہر بندے کے دل میں موجود ہیں. ایک خواہش یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ موت تک برقرار رہیں، کہیں ختم نہ ہو جائیں. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اتنی نہ رہیں بلکہ بڑھتی چلی جائیں. یہ 2 خواہشیں ہر انسان کے دل میں ہیں. اب یہ کیسے پوری ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے میں اس کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، جس میں موجودہ نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی اور آئندہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے ہماری نعمت پر شکریہ ادا کر دیا، نعمت محفوظ بھی ہو گئی اور نعمت انشاءاللہ بڑھتی بھی چلی جائے گی. تو اس لیے دوسری چیز اللہ سے مانگنے کی یہ تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے تاکہ ہم تیرا شکر ادا کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. چلیں ایک اپنے بزرگوں کا واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کے شاگرد تھے.
ایک دن میاں صاحب بیمار ہو گئے اور وہ خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے، تو جا کر بخار چڑھا ہوا تھا تو پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے مجھے بٹھاؤ۔ جب ان کو بٹھایا گیا نا اور پیچھے تکیہ لگا دیا تو کہنے لگے مولوی شفیع کیا پوچھتے ہو؟ الحمدللہ میرا دماغ ابھی ٹھیک کام کر رہا ہے، الحمدللہ ابھی میری آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، الحمدللہ میرے کان بھی ابھی سن رہے ہیں، الحمدللہ میری زبان بھی صحیح بول رہی۔ یہاں سے شروع ہوئے پاؤں تک ایک ایک عضو کا نام لیا اور اس پہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے چلے گئے، اور جب فارغ ہوئے نا تو آخر میں جا کر کہتے ہیں مولوی شفیع تھوڑا سا بخار ہے، دعا کر دو اللہ تعالیٰ یہ بھی ٹھیک کر دے۔ جب یہ بات سن لی تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر کتابوں میں تو بہت پڑھا تھا، آج اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ صبر کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں۔ این بیماری میں دیکھو بھائی، مجھے اور آپ کو بھی بخار چڑھ جائے نا تو کوئی صبح کو پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب کی حال ہے، تو میں جواب میں کہوں گا راتی بخار نے میرے پاس سے پن دیتے، ساری رات نیند ہی نہیں آئے، کروٹاں ہی بدلدا رہا، بڑی اوکھی رات لنگی ہے، تو میں داستان غم سناؤں گا۔ لیکن آپ نے حضرت کا جملہ دیکھا کہ انہوں نے پوچھا تو پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آخر میں جب بخار کی باری آئی تو یہ کہا بھی ساری راتی کروٹا لیندہ رہا، بخار بڑا سی، نیند ہی نہیں آئی، بھوک بھی نہیں لگی، ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ کیا کہا تھوڑا سا بخار ہے، دعا کر دو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک کر دے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں آج آنکھوں سے دیکھا کہ صبر کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں۔ تو بھائیوں میں دیانتاً آپ سے عرض کرتا ہوں یہ چیزیں سیکھنے کی ہے، اللہ کے لیے یہ بھی سیکھو، سیکھو گے تو زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی، اور نہیں سیکھو گے تو زندگی بڑی تلخ گزرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تم یہ دعا کر لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ اور تیسری دعا ہے وحسن عبادتک، جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یا اللہ ہم عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں اور عبادت کا ذوق و شوق یا لذت وہ بھی لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے دعا یہ سکھائی ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، میں خوبصورت انداز میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اب خوبصورت انداز، اچھا یہ بتاؤ خوبصورتی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ کانوں سے سنائی دیتی ہے؟ خوبصورتی کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس کی خوبصورتی نمایاں۔ تو یہ آپ نے دعا سکھائی ہے، تو بھائی یہ مانگ لیا کرو گے اللہ تعالیٰ سے دعا، مشکل تو نہیں آپ کو بتا دی۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے نبی پاک کا کیا سیکھنے آئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ دعا میں نے آپ کو سکھا دی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعا یاد کر کے جائیے گا، مائیں بہنیں بھی سن نہیں تو گھروں میں جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یاد کراؤ کہ ذکر کرنے کی توفیق بھی ملے گی اور شکر کی توفیق بھی ملے گی اور بہترین عبادت کی توفیق بھی مل جائے گی اگر ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے۔ اور اس کے شروع میں آپ سے عرض کیا ہے کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے حضرت معاذ کو کیا سمجھایا؟ میں کہتا ہوں گھول کے پلا دیا، دل میں ڈال دیا، لیکن دل میں ڈالنے کا طریقہ آپ نے اختیار کیا اور وہ مجھے اور آپ کو بھی بتایا کہ بھائی سمجھانا ہو تو ڈنڈا نہیں مارنا ہے، بڑے سلیقے سے سمجھانا ہے جیسے میرے اور آپ کے نبی سمجھا کر گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ذوق عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی درخواست کر دیتا ہوں، عزم کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی سے پڑھیں گے۔ اور بھائی اگر پابندی سے پڑھو گے تو یقین جانو یہ اللہ تعالی ہماری گھٹی میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو منکر نکیر فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، بٹھاتے ہیں اس کو، وہ دیکھتا ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری تو عصر کی نماز رہتی ہے۔ اب فرشتے سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں، یہ ان سے کہتا ہے دعونی دعونی اصلی، بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، چھوڑو مجھے، پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔
حالانکہ قبر میں تو نماز نہیں ہے، لیکن جس کی گھٹی میں پڑی ہوگی وہ انشاءاللہ قبر میں جا کر بھی کہے گا کہ میں نے پہلے نماز پڑھنی، بعد کی آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو اس لیے ایک درخواست تو یہ ہے کہ میں اور آپ نماز کا خوب اہتمام کریں، خود بھی، اپنے گھر میں بیوی بچے بھی، لیکن پیار سے، ڈنڈے سے نہیں، بہت محبتوں کے ساتھ عادی بنائیں ان کو، تاکہ نماز ہماری گھٹی میں شامل ہو جائے۔ تو یہ ذوق عبادت خواہ وہ نماز کی صورت میں ہو، ذکر، دعا، تلاوت کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ یہ ذوق عبادت مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ تو یہ سیکھنے کے لیے میں اور آپ آج یہاں آئے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو بھائی سیکھ کے جانا چاہیے نا، تاکہ صبح جب ہم جائیں تو اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنے ذکر میں کچھ فرق تو پڑنا چاہیے نا، تاکہ رات کا کوئی اثر تو ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ اس لیے ذوق عبادت۔ دوسری چیز ذوق علم، وہ یہ کہ میں اور آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ضرور حاصل کریں۔ چلو پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں، جب ہم تعلیم اور تربیت کا لفظ بولتے ہیں تو آپ لوگ فوراً کہتے ہو کہ اچھا مولانا آ ساڑھے نیاڑیاں نو پڑھایا کرو تو انہاں دی تربیت کریا کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ علم صرف بچوں کی ضرورت ہے یا میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے؟ صرف بچوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ علم تو موت تک کے لیے ہے، اور علم کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی جن کو اللہ نے اولین و آخرین کے سارے علوم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے حبیب یہ دعا تو آپ نے ہمیشہ مانگنی ہے، یوں کہنا ہے اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر دے، میرے علم کو اور بڑھا دے۔ تو جب نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں تو بقدر اولا یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم کے ساتھ مناسبت، شوق ہونا چاہیے کہ یار میں کوئی دین کی بات سیکھ لوں، میرے نبی کا علم میرے اندر آ جائے۔ چلو ایک نیت کر لو، پھر ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم بھی موت تک اپنے نبی پاک کا لایا ہوا علم حاصل کرتے رہیں، بھلے ہفتے میں ایک دن دو، یومیہ 1 منٹ دو، 5 منٹ دو، جو بھی ترتیب بناؤ، تو بس یہ نیت کر لو کہ ہم نے اپنے نبی پاک کا علم کب تک حاصل کرنا ہے بھائی؟ موت تک حاصل کرنا ہے، یہ نیت کر لو۔ اب اس نیت کی ایک برکت سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو موت اس حالت میں آئی کہ یطلب العلم، وہ علم حاصل کر رہا تھا، نیت یہ تھی کہ میں نے اپنے نبی کا علم موت تک حاصل کرنا ہے، تو بھائی موت تو آئے گی تاکہ اسلام دنیا میں سربلند ہو جائے۔ تو فرمایا جب یہ قیامت کی دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ جس نے یہ نیت کر رکھی کہ میں نے اپنے نبی کا علم کب تک حاصل کرنا بھائیو؟ موت تک، اپنے آپ کو موت تک اپنے نبی کے علم کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئے گی فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً، آپ نے فرمایا اوپر والی منزل میں اگر انبیاء رہیں گے تو ان سے نیچے والی منزل میں وہ لوگ رہیں گے جو موت تک اپنے نبی کا علم سیکھتے رہتے ہیں۔ تو بھائی اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے قدموں میں جگہ دے دے، آپ کے قریب جگہ مل جائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم موت تک آپ کا لایا ہوا علم حاصل کرتے رہیں گے۔ تو کرو گے بھائی اس کی کوشش بھی؟ اس لیے اپنے نبی کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں لذت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، جو قوت رکھی ہے وہ بھی کسی اور چیز میں نہیں، جو تقدس رکھا ہے وہ بھی کسی اور چیز میں نہیں۔ آخری بات اب کہنے لگا ہوں، آخری چیز کیا ہے؟ تربیت۔ ہماری عادتیں اچھی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کی تربیت بہت فرماتے تھے۔ میں 2 واقعات صرف عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک خاتون ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے تو وہ چلے گئے۔ ان کا بتانا تھا کہ فلاں خاتون آئی، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو ہمارے ہاں جس کا قد چھوٹا ہو تو ہم اس کو ٹھگنا کہہ دیتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بتایا، اور ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا
کہ یا رسول اللہ وہ جو اتنی سی ہے نا اور نکڑی جئی اور ٹھگنی جئی او آئی سی. جب یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی زبان سے سنا تو آپ ناراض ہوئے اس پر، اور آپ نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا عائشہ تو نے اپنی زبان سے جو جملہ نکالا ہے نا اس کو کہتے ہیں تحقیر کا جملہ. جب ہم کسی کا چھوٹا ہونا ہلکا ہونا بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کا جملہ کہہ دیتے ہیں. تو کہا اے عائشہ جو تم نے زبان سے جملہ نکالا ہے یہ کتنا سخت جملہ ہے، اگر یہ دنیا کے دریاؤں اور سمندروں میں ڈال دیا جائے اس جملے کی وجہ سے سارے پانی زہر آلود ہو جائیں. سارے پانی کیا ہو جائیں؟ زہر آلود ہو جائیں. یہ ایسا جملہ ہے. بھائی ایک جملہ نکالنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈانٹ رہے ہیں اور اس کا نقصان کتنا بتلا رہے ہیں. جس ماحول میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو ہر وقت ہی یہ کام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تحقیر، لب کشائی اور نہ جانے الزام تراشی، غیبت، چغلی، کیا کچھ نہیں ہم کرتے. آج جو بے برکتیں موسم کی اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں بھائی اس کا اصل سبب جو ہے وہ میرے اور آپ کے برے اعمال ہیں. یاد رکھنا یہ برے اعمال کی نحوست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تنبیہ کی ضرورت تھی تو آپ تنبیہ فرماتے تھے کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہونے پائے، زبان کا صحیح استعمال کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ یہ جملہ تمہاری زبان سے دوبارہ نہ سنوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بہت اونچے لوگوں میں سے، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی آپس میں بات ہو گئی. انسانوں کی بات ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھنا صحابہ اکرام کے دل بڑے پاکیزہ تھے، بالکل صاف رکھتے تھے اپنے دل کو، قدورت اور میل نہیں دل میں آنے دیتے تھے. اسی ہاتھ نہیں انہیں صاف رکھ دے جتنے وہ اپنا دل کو صاف رکھتے تھے. یاد رکھنا ہمارے ہاتھ کو مٹی لگ جائے نا تو ہم فٹافٹ واش روم جاتے جا کر دھوتے ہیں کہ میاں مٹی لگ گئی ہے. صحابہ اکرام اپنے دل پہ اگر ذرا بھی غبار دیکھتے تھے تو اپنے دل کو فوراً صاف کرتے تھے. تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ ذرا سخت کہہ دیا، یبن سودا. اس کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ ہے او کالی کلوٹی عورت کے بچے. چونکہ حبشی تھے نا، حبشیوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، ان کی اماں کا رنگ بھی کالا تھا، تو یہ کہہ دیا کالی کلوٹی عورت کے بچے. تو ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ بھائی مجھے کہو جو کہنا ہے، میری ماں کا تانا کس لیے دیتے ہو. تو وہ حضور کی خدمت میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلا لیا، حالانکہ بہت اونچے آدمی تھے اور حدیث میں بڑے فضائل ہیں ان کے. تو آپ نے بلا کر پوچھا بھی تم نے بلال کو یوں کہا ہے کالی کلوٹی عورت کے بچے؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر تمہارے اندر سے ابھی جاہلوں والی عادتیں نہیں ختم ہوئی. یہ تو جاہلوں والی عادت ہے، کسی کو تانا دینا، طنز کرنا، اس کی کمزوری کا بیان کرنا، اس کی تذلیل جس میں ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، اس کی ناک رگڑی جاتی ہو، یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے. تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تمہارے اندر سے ابھی جاہلوں والی عادتیں نہیں ختم ہوئی. ایک طرف میں نے کہا مقام دیکھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں علم سکھاتے ہیں، ذوق عبادت پیدا کرتے ہیں، وہاں تربیت بھی فرماتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے مسلمانوں کے حقوق پامال ہوں. تو آپ نے ڈانٹ پلائی، تنبیہ فرمائی. قربان جائیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اٹھے. جیسے ہمارے مسجد سے باہر یہ راستہ ہے نا، تو ایسے آپ مسجد سے نکلے اور جو باہر راستہ تھا نا مٹی پہ لیٹ گئے، راستے میں لیٹ گئے. اور حضرت بلال باہر آئے تو بلایا، بلال ادھر آؤ ادھر آؤ. جب قریب آئے تو کہا بلال اپنا پاؤں جو ہے نا یہ میرے رخسار پہ رکھو اور مجھے مسل کر گزرو. جیسے جانور نہیں اوپر سے گزر جاتا، تو کہا پاؤں یہاں رکھو اور مجھے مسل کے ذرا گزرو، تو تاکہ میں نے جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کی معافی مل جائے، میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں. تو قربان جائیں میں نے عرض کیا تھا
کہ صحابہ کرام بہت پاکیزہ دل کے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جہاں صحابہ کی 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ، علم بڑا گہرا تھا اور دل کے بڑے پاکیزہ تھے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو عطیہ تھا اور وہ اس کی کوشش بھی بہت کرتے تھے۔ تو حضرت بلال نیچے جھکے اور نیچے جھک کر حضرت ابو ذر کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، اور چوم کر کہا، ابو ذر جو پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہو، بلال اس کو پاؤں کے نیچے نہیں رون سکتا، باقی ہم نے دل سے معاف کیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ میں اور آپ جو یہاں آتے ہیں نا، تو ہم اپنی عادتوں کو بھی اچھا کریں۔ یہاں آنے کا فائدہ تب ہوگا پورا کہ ہماری عادتیں بھی اچھی ہوں۔ جب آپ جلسہ سن کے جائیں، واز سن کے جائیں، تو گھر والے یہ کہیں کہ واقعی ان کو وہاں جانے کا فائدہ ہوا ہے، اور جب یہ واپس آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی عادتیں پہلے سے بہت اچھی ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہاں جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر ذوق عبادت بھی پیدا کر دے، شوق علم بھی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال و اخلاق کی اصلاح، جسے تربیت کہتے ہیں، یہ بھی کر دے۔ یہ تینوں چیزیں ہم سیکھنے کے لیے آئے تھے، تو یہ یہاں سے مجھے اور آپ کو سیکھ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔